السلام علیکم جی، میں احتشام شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں اکبری نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے، کہانی ہے، وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ یعنی کہ عجیب تو ایک قسم کا نان مسلمس کے لیے ہے، ہمارے لیے عجیب نہیں ہے، ہمارے لیے بہت ہی سبق آزمودہ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی یہ کہانی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ہماری اسلام آباد جو فرانس ایمبیسی ہے، پاکستان کی جو فرانس ایمبیسی ہے، وہاں پہ ایک عورت اپنے 14 سالہ بچے کے ساتھ آئی اور انہوں نے اپنے بچے کو آفس کے اندر بھیجا اور وہاں پہ انہیں ایک پیغام دے کے بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کے یہاں پہ بولو کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بچہ گیا اور جا کے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی میری ماں چاہتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کے جو آفیسر تھے انہوں نے بہت ہی حیرت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کی ماں چاہتی ہے آپ مسلمان ہو جائیں، کیوں، ایسا کیوں ہے؟ بس مجھے نہیں پتہ، بہرحال میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کیجیے۔ انہوں نے کہا کیا میں آپ کی ماں سے مل سکتا ہوں؟ وہ ان کی ماں سے ملنے کا کہا اور جب وہ گئے اور جا کے انہوں نے بچے نے اپنی ماں کو بلایا، انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا آپ واقعی میں اپنے بچے کو مسلمان کروانا چاہتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، آپ خود مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا میرا بچہ مسلمان ہو جائے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی، کیونکہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے وجہ بتائی، انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ہم فرانس میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے، تو ہمارے سامنے والے فلیٹ میں ایک مسلمان فیملی رہتی تھی جن کے 2 بچے تھے۔ تو وہ جب بھی 2 بچے جو تھے وہ ان کو جب کہیں بھیجتی اسکول یا کہیں بھی، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت احترام اور عزت کے ساتھ ملتے، ان کا ماتھا چومتے اور ان کے ہاتھوں پہ بوسے دیتے، اس کے بعد وہ جاتے، پھر جب واپس آتے تو تب بھی ان کو یہ عزت اور احترام ملتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ سین دیکھ کے میں بہت حیران ہوں کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی بادشاہ یا کوئی بہت بڑی پرائم منسٹر ہو، اتنی عزت دی جا رہی ہے ان کو۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں بہت متاثر ہو گئی ہوں، اس لیے میں خود بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی اسلام قبول کر لے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اسلام قبول نہ کرے اور ہمارے پچھلے مذاہب کی طرح یا ہماری آل فیملی کے رول ریگولیشن کے مطابق یہ مجھے بوڑھی ہونے پہ مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئے، اور یہ چیز مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ساری زندگی اسی کے ساتھ گزاروں اور میری موت بھی میرے بچے کے ہاتھوں میں آئے۔ تو یہ سن کر وہ مسلمان آفیسر بہت زیادہ حیران ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور مسلمان پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوی ہوں اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بیوی کو آپ نے، یعنی اس طرح کا اسلام جو آپ نے متعارف کرایا ہے ہم مسلمانوں کو، اس میں بیوی کو کیوں شوہر کے ماتحت ہونا پڑتا ہے، اس کی حکم برداری کرنی پڑتی ہے، شوہر کو کیوں نہیں کرنی پڑتی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ دیکھیے اسلام اس لیے اعلیٰ ترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے کہ انہوں نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب دیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس کی حکم برداری کرنی پڑتی ہے؟ جی اپنے شوہر کی۔ اور یہ بتائیں کہ وہ جو بچے ہیں ان کو کس کی حکم برداری کرنی پڑتی ہے؟ وہ بچے آپ کی حکم برداری یا آپ کی اجازت کے بغیر کبھی بھی جنت نہیں جا پائیں گے۔ تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہوا ہے، یہ اسلام کا جو ہمارے لیے نظام رکھا ہوا ہے، اس میں سب کے لیے برابری ہے، سب کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے مذہب اسلامی نظریہ کے اوپر اس طریقہ سے خود بھی چلیں اور دوسروں کو چلائیں کہ ہمیں اور مذہب دیکھنے والے ہم سے متاثر ہوں، نہ کہ ہم سختیاں پکڑ لیں اور فرقہ واریت اور مذہبیت اور قومیت اور لسانی وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے ہم سب بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی کہانی، ایک نئی خبر لے کے۔ والسلام۔